بدر و احد کے میدان، خندق ہو، غزوہ تبوک کی مارک آرائیاں، ان تارے مرحلوں سے گزر کر اللہ کا آخری نبی 23 سال کے بعد پوری امت سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اللہ کا آخری نبی، کیا میں نے تم کو کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں نے تم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، آپ نے ٹھیک ہم تک خدا کا پیغام پہنچا دیا۔ کہا جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس پیغام کو ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ آپ کی اس واضح بیان اور ارشاد نے امت مسلمہ کی منزل بتا دی اس دنیا کے اندر کہ تمہیں کہاں جانا ہے، راستہ بتا دیا کس راستے پہ تمہیں چلنا ہے، کام بتا دیا کہ تمہیں کیا کام کرنا ہے، ذمہ داری بتائی کہ تمہارا کیا اہم ترین فریضہ ہے جو تمہیں ادا کرنا ہے۔ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ کتنی بڑی ذمہ داری۔ آج اس اجتماع کے موقع پر بھٹکل، مرڈیشور اور اطراف کے وہ حضرات جو ہمارے اس پیغام کو سننے کے لیے آئے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ سوچئے کہ آج ہمیں یہ پیغام یاد رہ گیا ہے؟ سب کچھ یاد ہے، پھر یہ یاد نہیں کہ ہمارا کوئی پیغام بھی ہے۔ ہمیں یاد ہے مغل سلطنت، تاج محل، لال قلعہ، بھول گئے کہ ایک پیغام عظیم اللہ کے آخری رسول نے اس امت کے حوالے کیا تھا۔ پیغام پیچھے، امت آگے۔ جب تک یہ پیغام آگے تھا، امت اس پیغام کو لے کر چل رہی تھی، تو پھر یہ حق تھا ان کا، اور خدا نے اس حق کو ادا کیا، خدا نے اس حق کو پورا کیا کہ زمین کی سلطنت و بادشاہی نے بخش دی۔ کیوں؟ اپنے آگے جھکانے کے لیے نہیں، زمین پر اللہ کے قانون اور ہدایت کو جاری و ساری کرنے کے لیے، دنیا سے برائی کو مٹانے کے لیے، بھلائی کو پھیلانے کے لیے خیر امت کا مقام آپ کو عطا فرمایا۔ یہ ہے امت مسلمہ کا مقام، یہ ہے اس کی پہچان۔ آج اس امت نے اپنی اس پہچان کو گم کر دیا ہے۔ وہ تورانی ہے، ایرانی ہے، افغانی ہے، عراقی ہے، شامی ہے، کویتی ہے، قطری ہے، مسقطی ہے، لیکن یہ بھول گیا وہ مصری ہے، شامی ہے، وہ یہ بھول گیا کہ وہ خدا کی آخری رسول کی برپا کردہ امت کا ایک دائی مومن ہے، ایک دعوت کا مردار ہے، اس پیغام کا حامل ہے، اور اسے کرنا یہ ہے۔ تو دو باتیں، جماعت اسلامی کا پیغام امت کو یہ ہے صاف لفظوں میں کہ جو دین برحق اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ نے اس کو مکمل کر کے روانہ فرمایا، وہ دین برحق کی امانت اب آپ کے پاس موجود ہے۔ اس امانت کو آپ جانیں، پہچانیں۔ ابھی میں نے مسلم پرسنل بورڈ کے اجلاس کے جلسے عام میں نے کہا یہ بات، جو قوم اللہ کی بخشی ہوئی نعمتوں کو ٹھکراتی ہے، اس سے بے خبر رہتی ہے، بے نیازی برتتی ہے، بے نیاز ہو جاتی ہے، تو اس کے ساتھ اس بے قدری اور بے خبری کا انجام اسے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ نعمت پہلے تو زوال آتا ہے، پھر وہ نعمت چھین لی جاتی ہے، پھر اسے یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ کہاں سے چلی، کہاں پہنچی، کرنا اسے کیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ خدا نے تو ہدایت کی، سورہ حشر کی آیت کریمہ ہے، خدا نے ہدایت کی، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، سابقہ امتوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا اور وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ جو خدا کو بھول جاتا ہے پھر اسے کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، اسے خدا جس کو یاد نہیں اسے کیسے یاد رہے گی یہ بات کہ وہ کیا ہے۔ خدا کو سے غافل ہوا تو اپنے سے غافل ہوا، خدا کو بھولا تو اپنے کو بھول گیا۔ تو حضرات، اس امت کو یہ بتانا ہے کہ تم ایک دائی امت ہو، اور ایسی امت ہو جو رنگ کی بنیاد پر بنی، نہ نسل کی بنیاد پر بنی، نہ زبان کی بنیاد پر بنی، نہ کسی علاقے یا ملک کی بنیاد پر بنی۔ علامہ اقبال نے کہا اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ نثار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں، اور جمعیت ہوئی رخصت ملت بھی گئی۔ اے ملت اسلامیہ جاگ، بیدار ہو۔ کیا تو صدائے ربانی کو سننے کے لیے تیار نہیں جو آج آسمانوں سے بلند ہو رہی ہے، ایک ایک ذرہ زمین سے بلند ہو رہی ہے، ایک ایک چپے زمین سے بلند ہو رہی ہے؟ وہی اے انسان لوٹ اپنے مولا کی طرف، اپنے رب کی طرف، اپنے خالق کی طرف، اپنے معبود کی طرف۔
امت مسلمہ جو اس پر ایمان رکھتی ہے اس کی عظیم ذمہ داری ہے کہ وہ اس دعوت کو لے کر اٹھے، خود اللہ کی بندی بنے، خیر کے لمبردار ہو، حق و عدل کو زمین پر قائم کرے، کیونکہ ایک یہ پیغام ہی نہیں، اللہ کا دین ایک نظام بھی ہے۔ پیغام مختصر لفظوں میں یہ کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کے بندے بن جاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، یہ پیغام بندگی رب کی دعوت، اور نظام یہ کہ جب زندگی کو اللہ کی بندگی بنا دیں گے آپ تو پوری زندگی کا ایک نظام، پوری زندگی گھر سے لے کر باہر تک، مسجدوں سے لے کر بازاروں تک، گلیوں سے لے کر پارلیمنٹ ہاؤس تک، پوری زندگی جہاں بھی تم ہو، جب تک تم انسان کی حیثیت سے ہو تم اللہ کے بندے ہو، اور تمہیں اللہ کی بندگی کرنی ہے تم جہاں بھی ہو۔ تو بندگی رب ایک پیغام بھی ہے اور ایک نظام بھی، تو اس ملت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو لے کر آگے بڑھے، اپنی زندگی کو اس کا نمونہ بنائے اور اس پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے بلا لحاظ مذہب و ملت۔ دنیا کو حق و عدل کی تعلیم دینے والے اگر حق سے ہٹ جائیں، عدل کو بھول جائیں، تو دنیا کو حق کہاں سے معلوم ہوگا اور عدل کی تعلیم کون دے گا؟ دنیا کو ہر طرح کے جاہلی تعصبات سے پاک کرنے کی دعوت دے کر اٹھنے والے خود تعصب کا شکار ہوں، میں سید ہوں، میں شافعی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں افغان ہوں، میں مغل ہوں، میں عرب ہوں، میں عجم ہوں، جن کو سارے جاہلی تعصبات کو مٹانا تھا۔ یہ پہچان کے لیے ہے، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ شعوب و قبائل میں اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو بانٹا ہے آپسی پہچان کے لیے، تکبر کے لیے نہیں، تعارف کے لیے۔ لیکن وہ آج کتنے تعصبات کا شکار ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں بڑی ذمہ داری اور دکھ کے ساتھ کہ ہندوستان کے اندر، شمالی ہند کے اندر یہ برادر پسندی، برادر پرستی، یہ برادریاں ایسی ایک دوسرے کے ہاں شادی کرنے تک کے لیے روادار نہیں۔ کوئی انصاری منصور سے کرنے تیار نہیں، کوئی منصوری انصاری سے کرنے تیار نہیں، کوئی شیخ مغل سے پٹھان سے کرنے تیار نہیں، اور پٹھان کوئی سید کی بیٹی نہیں لاتا، سید کسی پٹھان کو دینے تیار نہیں۔ آج بھی ایسی جت بندیاں ہیں وہاں، یہاں کچھ ہلکی پڑ گئی ہیں لیکن ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن وہاں شمال میں تو ابھی اچھی خاصی تعداد میں، مقدار میں، کیفیت میں موجود ہے یہ خرابی ہے۔ تو یہ پیغام ملت کے لیے جماعت اسلامی کا، اللہ کا دین ایک مکمل دین ہے پوری حیات اور زندگی کے لیے، اور پوری زندگی میں اس کو لے کر آپ کو چلنا ہے۔